الرحمن اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، سونے کے اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے۔ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ حضرت محمد کی کون سی پیشن گوئی سچ ثابت ہونے کی شروعات ہو چکی ہے؟ ایمان افروز ویڈیو۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ناظرین فل ویڈیو دیکھنے کے بعد پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ ناظرین کرام، کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلہ ہائے کوہ میں واقع ہے جسے ارمینیائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات 16,854 فٹ بلند ہے۔ ناظرین کرام، یہاں سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو کوئی ہنر مند تھا اسے غلام بنا کر اسے فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی الفرات کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو کوئی ہنر مند تھا اسے غلام بنا کر اسی فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں اسے فرات، عربی الفرات کہتے ہیں۔ یہ دریا ترکی سے گزرتا ہوا عرفہ کے شہر کے پاس شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا، اور آگ اللہ کے حکم سے سرد ہو گئی تھی۔ آج بھی بلند پہاڑی پر وہ دو ستون ایستادہ ہیں جن سے باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق نما بڑی غلیظ سے نیچے جلائی گئی بلندیوں کو چھوتی ہوئی آگ میں اچھالا گیا تھا۔ آج اس آگ والی جگہ ایک خوبصورت تالاب ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں۔ جرابلس کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ دریا اس بڑے صحرا نما میدان میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اعماق و دابق کے مقامات ہیں۔ یہ وہی مقامات اور صحرا ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی ہے جس میں اہل روم یعنی یورپ اسے 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر لڑنے آئیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی 9,80,000 انفنٹری۔ اتنی بڑی تعداد بیک وقت ایک مارچ پر کسی جنگ میں آج تک استعمال نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، عراق میں یہ دریائے انبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے۔ اس علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن رائے واقع ہے جہاں امام حسن عسکری کے بیٹے روح پوش ہو گئے، یعنی غیبت میں چلے گئے تھے، یعنی چھپ گئے تھے۔ انہیں عمر خضر عطا کی گئی ہے اور وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ اسی دریا کے کنارے کربلا کا میدان ہے جہاں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کی المناک شہادت ہوئی تھی۔ قرب جوار میں حضرت علی کا نجف ہے۔ یہ دریا اپنے ہمرکاف ذرا فاصلے پر بہنے والے دریا دجلہ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا آپس میں مل کر شاطئ عرب کے مقام پر خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ دریا لاتعداد اہم واقعات کا شاہد ہے۔ انہی دونوں دریاؤں کے درمیان دنیا کی قدیم ترین تہذیب میسوپوٹیمیا آباد تھی، جو 3,000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے۔ اسی دریا کے کنارے کنارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ مکے کی وادی میں خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا۔ سیدہ ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ مقدس سرزمین کی
اور خود یروشلم میں چلے گئے، جہاں آج الخلیل میں ان کا مزار ہے۔ اس پورے سفر کے ہر شہر اور علاقے کو یہودی مقدس مانتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی، جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرب کے بادیہ نشین مخلوق الحال مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ دریا جو شاید ابتدائے عرفانیت سے بہتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ ایک صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت و طاقت کی مٹ بھیڑ دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں دیر رات زوار کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 ہیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے تیل کنویں دجلہ اور فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس 140 ارب ہیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے لیں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے اس جنگ کا آغاز اور اختتام کے بارے میں بھی حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر، غلہ، درہم، پیسے نہ آئے۔ ہم نے عرض کیا، کس سبب سے؟ تو آپ نے فرمایا، عجم، غیر عرب، ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت بھی قریب ہے جہاں اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا، یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل روم، مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا میں ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گا۔ وہ اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا۔ خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا۔ 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فصیل کو فرات اور دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے لی گئیں۔ ناظرین کرام، دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی اکلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس خون ریز معرکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن پھر بھی تقریباً 7 سال یعنی 26 اکتوبر 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرون حملہ آور نہ پھر بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ سنی معرکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر
قوم پرست کی حکومت سے الجھتے رہے اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، 1948 میں اور دوسری 1967 ہجری۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ میں 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔ ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔